یہ دو ہمارے انٹرسٹ کے ہیں. کراچی سے 7 جامشورو سے 7 ڈیول کیریج وے 2017 میں, اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں, 2017 میں اس وقت کی حکومت, میں خود میٹنگ میں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ہے وفاق کا روڈ بنانا انہوں نے, کہتے ہم تب بنائیں گے جب سندھ حکومت آگے پیسے دے. یہ پچھلی حکومت کی بات ہے. ہم نے کہا چلیں جی یہ روڈ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں جان لیوا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روزانہ, آدھے پیسے ہم دیں گے آپ بنا لیں. انہوں نے ہمیں کہا 14 ارب کی کاسٹ ہے, 7 ارب آپ کو دینے پڑیں گے. ہم نے کہا حاضر ہم دیں گے. اپریل 2017 میں کہتے نہیں حاضر ہم دیں گے سے کام نہیں چلے گا, 7 ارب روپے جمع کرائیں. ہم نے کہا جی حاضر 7 ارب روپے 17 اپریل 2017 کو جمع کرائے کیش پہ. 2021 ہو گئی ہے, 4 سال. روڈ پہ آپ لوگ گئے ہوں گے, میں تو جاتا رہتا ہوں, آپ لوگ گئے ہوں گے, کیا پوزیشن ہے اس کی. اور یہ سارے خطوط ہیں. اب تو میں نے لکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یہ خط ہیں آخری, میں نے 18 اکتوبر 2019 کو لکھا ہے. اس کے بعد 7 سپٹمبر 2018 کو خط لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. پھر جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو خط لکھے ہوئے ہیں. اور ان خطوط میں میں نے ان سے کہا ہے, ان کو میں نے بتائے بھی ہیں کہ کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں میرے ایک بہت قریبی جاننے والے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمارے فارمر یونین کونسل چیئرمین تھے جہانگارہ یونین کونسل کے, ان کی. یہ حالت روڈ کی ہے. اور یہ اچھا مزے کی بات, پہلے 6.5 بلین رکھے تھے اس روڈ پہ. اس روڈ پہ نہیں, یہ 3 روڈوں کی ملا کے ہے. جب ہم نے شور اور مچایا اس کا, میں نے روڈ کا ذکر کیا تو 6.5 سے 4 ارب رکھ دیے, کم کر دیے. یہ ہے ساری ڈیٹیل. اور یہ کہنے کے بعد کہ بھائی یہ جان لیوا روڈ ہے, لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے, بڑا دکھ سے کہا ہے کہ اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے. 4 سال میں اگر آپ آدھے پیسے لینے کے, میں نے ان کو 2018 میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں بنتا یہ پیسے آپ ہمیں دیں, ہمارے 7 ارب بھی واپس کریں اور جو 7 آپ نے رکھنے آپ واپس کریں. اگر ہم سے آپ 1 سال میں یہ روڈ ہم نہ بنا کے دیں تو جو سزا دینی ہے دیں, سارے پیسے کاٹ لے. خیر کاٹ تو ویسے ہی لیتے ہیں تو ان کے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا. تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں نے, لیکن وہ نہیں بنا. اس وقت جو منسٹر صاحب تھے, ایک جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی, کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں, میں آپ سے ملوں گا. میں نے کہا جی بالکل. کراچی پہنچے, کہتے کہ آپ فلانی جگہ آ جائیں مجھ سے ملنے. ایک اسٹیٹ منسٹر. میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی, روڈ بنا دو, مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, یہ روڈ بنا دو. تو یہ پوزیشن تھی. خیر یہ تو آ گیا NHA کے حوالے سے. کہتے ہیں نا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, زخموں پہ نمک چھڑکنا, کوئی ان سے سیکھے. فائنانس ڈویژن کا بھی پورٹ فولیو ایک بنا ہوا ہے. فائنانس ڈویژن میں وہ سکیمز ہوتی ہیں, فائنانس ڈویژن جو ہوتے ہیں نا فیڈرل, جیسے ہمارا ہے, ان کے پاس کوئی انجینئر تو نہیں ہوتے, کوئی اور پیرافینیلیا نہیں ہوتا کہ وہ کام کرائیں. وہ فائنانس ڈویژن جو کام کرتی ہے, جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ صوبوں کو دیے جاتے ہیں اور صوبوں کے ڈپارٹمنٹس وہ کام ہمارے یہاں بھی ہے. یہ فائنانس ڈویژن میں جب ہم نے دیکھا تو یہ اگر نمبر چاہیے نا, ابھی ذرا یہ اچھے والے آ رہے ہیں دیکھیں. فائنانس ڈویژن میں پنجاب کی 14 اسکیمیں تھیں پہلے APCC کے وقت تک. پہلے کا مطلب یہ ہفتہ پہلے, کوئی 2 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. اور 15 ارب روپے ایلوکیٹ کیے تھے اس میں. خیبر پختونخوا اور فاٹا کی ملا کے 10 اسکیمیں تھیں, 66 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے. اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں پھر کہتا ہوں آپ 66 نہیں 666 ارب روپے رکھے. ضرورت بھی ہے, فاٹا بیکورڈ علاقہ ہے اور یہ اس کے لیے ہے کمپنسیشن کے لیے. بلوچستان کی 28 اسکیمیں تھیں, 18 ارب روپے. سندھ کی 2 اسکیمیں, میں نے بتایا نا 14, 10, 28. سندھ کی 2 اسکیمیں
میں نے بتایا پنجاب کے 1566 ارب کے پی کے فاٹا، 18 ارب بلوچستان، سندھ کا 1.5 ارب، 2 اسکیموں پہ، صرف 2 اسکیمیں. اور یہ 2 اسکیمیں بھی کب سے چل رہی ہیں؟ اس حکومت کے آنے سے پہلے کی چل رہی ہیں. یہ فائنانس ڈویژن ہمیں پیسے پورے نہیں دیتا تاکہ یہ ہو سکے. ایک کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی، ایک S3 کی ہے، یاد بھی ہے. یہ میں نے پھر کہا کہ جی ایسا نہ کریں، یہ آپ ہمیں پیسے زیادہ بڑھائیں. ہم نے 17 اسکیمیں دی، ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں، ان میں آپ ہمیں دیں پیسے. ہوا کیا، جب فائنل نمبر یہ پی سی کی NEC کے لیے نئی کتاب آئی، جناب پنجاب کی 14 میں سے بڑھا کے 18 ہو گئی، 15 ارب سے بڑھا کے 35 ارب ہو گئے. سندھ کی وہی 2 اسکیمیں 1.5 ارب. کے پی کے فاٹا کی بھی کوئی چینج نہیں ہوا، 66.7 تھا، 66.5 ہو گیا، تھوڑا مطلب انہوں نے کیا. اور بلوچستان کی 800 ملین بڑھا دیا، 18 ارب پہلے تھے، 18 ارب 800 اب ہو گئے. پنجاب کے 20 ارب بڑھا دیے اور بلوچستان کے 800 ملین بڑھائے. ہمیں جو 1.5 ارب دیا تھا وہی رکھا. اب اس میں جو سب سے اچھی، میں نے چیف منسٹر بلوچستان پنجاب بیٹھے تھے، ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے بڑی اچھی اسکیم ملی. میں فیل ہو گیا ہوں. بیٹھے تھے نثار صاحب، میں نے ان کو بڑی تعریف کی، اور اچھی صحیح بات ہے، میں دل سے کر رہا ہوں، اس لیے ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. گلہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. پنجاب میں روڈ سیکٹر میں یہ جو 18 اسکیمیں ہیں نا، ان میں سے 11 نئی اسکیمیں ہیں. نئی مطلب جو اس سال آئی ہیں. ہماری میں نے کب بتایا 2016-17 کی اسکیمیں. 18 میں سے 11 اسکیمیں نئی ہیں اور پہلے بھی روڈ سیکٹر کی تھیں، اور ان 11 میں سے 10 روڈ سیکٹر کی ہیں. اور ان 10 روڈ سیکٹر کی اسکیمز میں نئی اسکیمز میں، نئی اسکیم مطلب جو پچھلے سال اپروو ہوئی. اور بڑی مزے کی بات ہے، 28 مئی کو ہوتا ہے APCC، 29 مئی کو CDWP ہوتی ہے، اسکیمیں اپروو کرتی ہے، اور پھر 2 جون کو ایک اور CDWP ہوتی ہے اور اسکیمیں اپروو کرتی ہے. ہماری ایک بھی نہیں، ساری کے ساری باقی صوبوں کی. اچھی بات ہے، میں نے کہا نا، وہ ہم سے جو ہے جناب 31.5 ارب روپے صرف روڈوں کی اسکیم کے ہیں، نئی روڈوں کی اسکیم کے. میں پرانی کی بات نہیں کر رہا. ٹوٹل تو 35 ارب 600 ملین بتائے میں نے. 31.5 ارب روپے 10 روڈوں کی اسکیمز ہیں. اور اگر میں آپ کو کچھ بتا بھی دوں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے نا کہ انہوں نے یہ کی ہے، ڈیولائزیشن آف روڈ فرام گجرانوالہ ٹو M2 انٹرچینج ایٹ کوٹ سرور وایا حافظ آباد. ہماری مین انڈس ہائی وے کا آدھے پیسے دو. 20 ارب کی اسکیم نہیں، 6 ارب رکھے ہیں، میں سب بتا رہا ہوں. ڈیولائزیشن آف سرگودا خوشاب میاوالی روڈ 7 کلومیٹر کے روڈ ہے، 8.7 بلین کی اسکیم ہے، 5 ارب روپے رکھے ہیں. کنسٹرکشن آف ڈیول کیریج وے فرام سلام ٹو سرگودا وایا بھلوار اجنالہ روڈ 5.7 ارب کی اسکیم ہے، 4 ارب روپے رکھے گئے. جلدی ختم کرنی یہ اسکیم ہے. 7 یا ہم شورو 14 ارب کی اسکیم، جس کے 7 آدھے ہم 17 اپریل 2017 کو کیش میں دے چکے ہیں. اس پہ وہ 7 ارب بھی ابھی تک جو ہمارے دیے ہیں وہ پورے خرچ نہیں ہوئے. 4 سال ہو گئے. ادھر 2 سال میں اسکیمیں کمپلیٹ کرنے کی بات ہو رہی، اتنے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے. یہ اس طریقے کی کئی اور ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں. اسی طریقے سے بلوچستان کی 16 نئی اسکیمیں، میں نے جلدی میں یہ 2 ہی دیکھے، اور 16 نئی اسکیمیں جو اس سال ایڈ ہوئی ہیں روڈ سیکٹر میں. صرف روڈ سیکٹر میں جو کہ صوبہ بنائے گا، NHA والی نہیں، یہ فائنانس ڈویژن میں. 11.67 بلین، 11.67 ارب روپے. سندھ کی 5 سال پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں، 1.5 ارب روپے. اس سال کوئی اسکیم نہ NHA میں ہے نہ فائنانس میں ہے. یعنی فائنانس کی وہ اسکیمیں ہوتی ہیں جو صوبہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے ان کے لیے. اب اور میں کیا بتاؤں آپ کو،
کہ ان کی کیا ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک شعبہ تھا ہاؤسنگ اینڈ ورکس. جب اس کی دیکھیے ہم نے تو پہلے جو پہلے نظر پڑتی ہے نا کہ جی ٹوٹل اماؤنٹس. اچھا میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ پچھلے سال بھی کہا تھا کہ آپ پی ایچ ڈی پی میں صوبے وائز دیا کریں اسکیمیں تاکہ پتہ تو چلے ہر ایک کو. آپ 2000 اسکیمیں اس میں آتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سی صوبے کی کون سی ہے. تو ہمیں بڑی محنت کر کے، اور اس میں ہم غلطی بھی ہو سکتا ہے کر سکتے ہو کہ کوئی کے پی کے کی اسکیم ہے پنجاب میں ڈال دی، پنجاب کی بلوچستان میں ڈال دی، مطلب یہ غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ. سندھ کا تو پتہ ہے پورا. تو ہم نے اور پچھلی بار کہا گیا تھا کہ یہ ہم کریں گے، پھر نہیں کیا، اس لیے کہ گول مول چھپا کے رکھنا ہے. باتیں کل کر دی کہ 90 ارب ہم سندھ کو دے رہے ہیں، 93 ارب ہم باقی صوبوں کو پنجاب کو دے رہے ہیں. تو آپ کو تو اتنے پیسے مل رہے ہیں. میں نے پھر حساب لگا کے بتایا بھائی یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں چاروں صوبوں کی کمپیریزن کر دی کہ کیسے آپ دے رہے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. ٹی وی پہ کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا، لکھت میں ہوتی ہے ہر چیز. جو اپروو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے، اور وہ جو اپروو ہوئی ہے وہ کل یہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہوا ہے جس پہ ہم نے نثار صاحب نے اور میں نے ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا ہے. میں نے کہہ دیا ڈسینٹ کر رہے ہیں، آج وہ نوٹ چلا جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی، ہاؤسنگ جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ 14 اسکیمیں پنجاب کی 3.75 بلین، 18 اسکیمیں سندھ کی 8.08 بلین. بڑی خوشی ہوئی. کے پی کے فاٹا کی 2 اسکیمیں 136 ملین اور بلوچستان کی 18 اسکیمیں 2.7 بلین میں سب سے زیادہ. بڑی خوشی ہوئی. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کام، پاک پی ڈبلیو ڈی آ کے یہ کام کرے گی. پاک پی ڈبلیو ڈی کا کام کیا ہوتا تھا؟ سرکاری عمارتیں بنانی ہے، کسی جگہ میں کوئی اے ایس ایف نے بلڈنگ بنانی ہے تو وہ ہے، فیڈرل منسٹری انٹیریئر کا کوئی دفتر ہے تو وہ بنانا ہے. اگر این ایچ اے کی بلڈنگ بنانی ہے تو پی ڈبلیو ڈی آ کے بنائے گا، اس لیے این ایچ اے کا کام روڈ بنانا ہے، بلڈنگ بنانا نہیں ہے. اس طریقے کے کام ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ کون سے کام ہیں، دیکھیں تو صحیح. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو نظر آیا پچھلے سال انہوں نے 9.7 ارب روپے، یعنی جو یہ سال گزر رہا ہے نا، پچھلی جون میں جو اپروو کی تھی، انہوں نے ڈالی تھی اسکیمیں کیبنٹ ڈویژن میں. کیبنٹ ڈویژن میں اسکیمیں ڈالنا اور وہ ایگزیکیوٹ کرانا چاہ رہے تھے پی ڈبلیو ڈی سے. اس دفعہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں وہی ادھر سے شفٹ کر کے ادھر ڈال دی جو پچھلے سال بھی تھی. پچھلے سال 9.7 ارب روپے ڈالے 100% ایلوکیشن کے ساتھ. اور اسکیمیں جو رکھی گئی تھیں وہ تھیں کہ جی یو سی سینٹرل، یو سی فلانی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر گلیاں نالیاں بنائیں گے. اور ادھر ہیں میرے پاس، اگر میں آپ کو بتا دوں، امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈ اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر سیوریج سسٹم ان ویریس یونین کاؤنسل آف ڈسٹرکٹ کورنگی. اس طریقے سے ویسٹ میں ہے. پھر حیدرآباد میں میرپور خاص میں 9.7 ارب روپے 9.7 بلین کی اسکیمیں بنائی پچھلے سال. پورے پیسے ایلوکیٹ کیے، کام پی ڈبلیو ڈی سے بنوائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ چلو جی بسم اللہ. ہمارا بہت بڑا اعتراض تھا کہ ہم سے شیئر کرے، ہو سکتا ہے ادھر ڈپلیکیشن ہو، وہی کام ہم کرا رہے ہوں اور آپ بھی کریں. نارملی تو یہ اسکیمیں صوبے سے بن کے اوپر جاتی ہیں. صوبہ بتاتا ہے کہ میری یہ جگہ پہ ضرورت ہے اور آپ یہ اسکیمیں ایڈ کریں جو ہم نے کی ہیں. 17 اسکیمیں جو نہیں ڈالی تھی، آپ اپنی طرف سے اسکیمیں اوپر سے نہ ڈالیں، لیکن چلیں وہ بھی کر دیتے. 9.7 ارب میں سے خرچ کتنا ہوا؟ خرچ بھی نہیں، ریلیز. اس لیے خرچ کا مجھے پتہ نہیں ابھی. وہ جو نمبر انہوں نے ریلیز کا دیا ہے کہ آتھرائزیشن جو ہو جاتی ہے 500 ملین، جو ہمیں جو اس سال بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، ابھی دیکھیں گے اس سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے. 500 ملین. اس کا الزام بھی ہمیں ڈلا رہے ہیں کہ آپ نے این او سیاں نہیں دی، آپ نے فلانا نہیں کیا. اور پھر ایک اسی ان دا سیم بریتھ پہلے کہتے این او سی نہیں دی، پھر کہتے وہ تو ری اپروپریٹ کر کے ہم نے کراچی میں نالے جو ہے نا اس کے پیسے دیے ہیں. وہ بھی نظر نہیں آ رہے. اس پوری کتاب میں ہے دیا ہوا ہے لیکن وہ اسکیم نظر نہیں آ رہی کہیں. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو جی یہ اسکیمیں دینے لگے. تو میں نے اعتراض یہی کیا کہ جی مہربانی کہ آپ کی شکریہ کہ آپ نے اتنی ایلوکیشن دی ہے، لیکن ایسی اسکیمیں نہ دیں ہمیں. اور اگر یہ دینی ہے تو صوبے سے آنی چاہیے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو، کرپشن نہ ہو، یا ہمارے لوگ یا آپ کے لوگ کرپشن نہ کریں کہ ایک ہی اسکیم پہ صوبے سے بھی پیسے لے لیے، وفاق سے بھی لے لیے. اسٹریٹس آف یو سی، اب آرام سے اس میں ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں جب ہم پیسے دیتے ہیں اور پروونشل اے ڈی پی میں دیتے ہیں کہ وہاں ڈپلیکیشن نہ ہو جائے. اب یہ انہوں نے ایک اور دروازہ کھول دیا ان کے لیے.
اچھا اعتراض کرنے کے بعد ہوا یہ، ہمارے پیسے جو تھے 8.08 بلین سے بڑھا کے 9.7 بلین کر دے، اور جو اسکیمیں ایڈ کی وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. پنجاب کی 3.75 بلین سے بڑھا کے ہم نے کہا پنجاب کی اچھا کیا بڑھایا 8.2 بلین. بلوچستان کی 2700 سے بڑھا کے 5.7 بلین. مطلب پنجاب کے انہوں نے بڑھا دیے 4 ارب روپے، بلوچستان کے بڑھا دیے 4 ارب روپے، اور کے پی میں کچھ نہیں بڑھایا، اور سندھ کے بڑھا دیا 1 ارب روپیہ، 1.5 ارب روپیہ تقریباً. مطلب یہ اور اسکیمیں کون سی دی ہیں میں ذرا آپ کو، اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے سننے کی تو میں بتا دیتا ہوں. "19 نمبرز ڈیولپمنٹ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ بدین"، یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل ہے جو اس میں کون سی اسکیم ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں، صوبے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں. 11 نمبر ڈیولپمنٹ اسکیم ان ڈسٹرکٹ بدین، یہ دوسری اسکیم ہے. تو 264 ملین کی ایک ہے، 562 کی دوسری ہے. تیسری اسکیم ہے 15 نمبر ڈیولپمنٹ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ بدین، یہ ٹرمنالوجی ہے، صوبے سے شیئر کر رہے ہیں، صوبے نے نہیں بتایا کون سی اسکیمز کریں. اور چوتھی اسکیم ہے کنسٹرکشن آف میٹل روڈ ان تالکا لکھی ڈسٹرکٹ شکارپور. اس سے پہلے بھی جو اسکیم انہوں نے ایڈ کی تھی، 8 نمبر اسکیم آف میٹل روڈ ان یو سی احمد راجو، یو سی فتح آباد، یو سی ہالے پوٹو، یو سی حاجی پریل بلیدی، یو سی ملکانی شریف، یو سی سمن سرکار، اسلم چانگ اتاک ایٹسیٹرا ڈسٹرکٹ بدین. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کے پروگرام کے نام سے چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر پروگرام، اچھا لگ رہا ہے کہ یو سی کی سڑک بنانے کے لیے آپ پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں کہ فلانی اتاک پہ میں اسکیم بنا رہا ہوں، روڈ بنا رہا ہوں، یہ کوئی اچھا لگے گا؟ یہ یونین کاؤنسل لیول کی اسکیمز ہے جو فیڈرل پی ایچ ڈی پہ میں ڈالی جا رہی ہیں بغیر صوبے کو کانفیڈنس میں لیے. صوبے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں اسکیمز. اور ادھر کسی کے منہ سے نکل گیا، ادھر میں نہیں بتاؤں گا کون، کہ جی کیا کریں، ہمیں ایم پی ایس ایم این ایس کا پریشر ہوتا ہے. مطلب یہ ایم پی ایس ایم بجٹ پاس بھی کرانا ہے نا بھائی، ادھر ہماری پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت برپا ہے، آپ لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں دیے. ہماری تو حکومت ہی جاری ہے، ایم پی ایس ایم این ایس کو راضی کرنا ہے ہم نے، ایم پی ایس ایم این ایس کے لیے ایسی اسکیمیں دینی ہے ہم نے. میں نے چپ ہو گیا اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ کر رہے تھے کورٹ کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کسی ایم پی ایم این اے کے، یہ اسکیمز، یہ ججمنٹ ہے، آپ کو دے دوں گا اگر کسی کو چاہیے. 2012 کی ہے، افتخار چودھری صاحب، جیسے افتخار چودھری صاحب کی، آپ نہیں دے سکتے. اور اتنے بڑے فورم پہ کسی صاحب نے یہ کہہ دیا، کیا کریں، مجبور ہیں، ہمیں ایم پی ایس ایم این ایس پریشر ڈال کے اسکیمیں لے جاتے ہیں. اب اور اسی وجہ سے اچھا مزے کی بات، جب یہ میں نے دیکھا نا پنجاب کی جو نئی اسکیمیں ایڈ کی ہیں نا، جو میں نے کہا نا 3 ارب سے 8 ارب لے گئے، تقریباً 4-5 ارب ایڈ کی ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس لیے ہے اس میں میرے پاس. کنسٹرکشن آف شیڈ باؤنڈری وال آف جنازہ گاہ گریو یارڈ اسکولز ان ڈفرنٹ یوسیز آف تحصیل یزمان ڈسٹرکٹ بہاولپور. بہت ساری ہیں یار، میں کسی کو بھی پڑھ لوں. ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ یوسیز ڈسٹرکٹ گجرات، مسئلہ ہے نا گجرات سے، پتہ نہیں سپورٹ کریں گے پتہ نہیں کریں گے. سدرن پنجاب بھاولپور کی اسکیمز ہیں بہت ساری. سدرن پنجاب میں مسئلہ ہے نا آج کل، ایک آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں وہ ووٹ کریں گے، وہ گروپ کس طرف جائے گا. یہ اسکیمیں دے کے نا اسکیمیں جو پرائم منسٹر پروگرام، کنسٹرکشن آف روڈ، پی سی سی، ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحسین مالکوا، پھلیا اینڈ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ جو پڑھ لوں بھائی میں کہیں سے بھی. ڈیولپمنٹ اسکیمز ان ڈفرنٹ یوسیز آف ڈسٹرکٹ گجرات 238 نمبرز ڈیولپمنٹ اسکیم. یہ فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے بھائی. یہ اور کہا گیا کہ یہ ایم پی ایس ایم این ایس کے پریشر میں آ کے ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم کیا ان سے آگے میں کہوں کیا اس کے بعد. یہ پھر ادھر اچھا بڑا مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، ادھر بڑی جو
سینے ٹھوک ٹھوک کے کہا گیا کہ کسی صوبے میں ہم نالے گلیاں نہیں بنا رہے جو سندھ میں ہم بنا رہے ہیں، جو احسان کر رہے ہیں یہ ساری ٹف ٹائل اور یہ کیا ہے جو ہم ڈال رہے ہیں باقی صوبوں میں، ہر جگہ ڈال رہے ہیں۔ بھائی یہ یو سی لیول، آپ پیسے اگر زیادہ ہیں آپ صوبوں کو دیں، صوبوں کو پرائرٹیز پتہ ہیں۔ بہت افسوس ہوا، یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، سندھ کے لوگوں کو دیں گے۔ سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کی نمائندہ ہے، جیسے پنجاب حکومت پنجاب کے لوگوں کی نمائندہ ہے، خیبر پختونخوا کی ہے۔ آپ صرف ادھر ہمارے لیے یہ نئے قانون بناتے ہیں۔ آپ دو پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں ادھر نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو، یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس۔ یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں۔ جو میں بات کرتا ہوں، دیکھیں میں نے دو سینٹنس میں نے کہا 70% سندھ سے جاتا ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ یہ کیا فیکٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہنا چودراہٹ نہیں کرنے دیں گے، یہ بڑی، کیا آپ کا مقصد ہے؟ چودھری برے لوگ تو نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے اگر آپ سے کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، ہم ایک ڈھیلا نہیں دیں گے، یہ بھی کہا گیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کیا مرتبہ ہے اور آپ کس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سارے فیکٹس بتا رہا ہوں، جو ادھر نمبرز ہیں وہ دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ضرور اپنی گلے شکوے کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ادھر ہی کہا گیا کہ جی یہ بالکل غلط ہے، یہ چیف منسٹر جو ہے غلط بتا رہے ہیں، بیان غلط کہہ رہے ہیں، ساری چیزیں، اور ہم نے دیکھا 90 ارب ہم دے رہے ہیں سندھ کو اے ڈی پی میں جو پی ایچ ڈی پی ہے، اور 93 بلین دے رہے ہیں، یہ نمبر دیے 93 بلین دے رہے ہیں پنجاب کو، کے پی کے ان کا بھی کچھ بتایا، مجھے یاد نہیں اس وقت۔ میں نے کہا بتا دیں جی جو دے رہے ہیں، یہ ایگزیکٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ میں کہ میں 4 دن سے شور مچا رہا ہوں، ادھر ہی دے دیتے ہیں نا، جو چیزیں سامنے آ جاتی میں آپ کو بتا دیتا۔ میں نے ادھر ہی بیٹھ کے صرف 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹس جو میرے پاس ریڈیلی موجود تھے، اویلیبل تھے، باقی بھی تھے، لیکن ضرور یہ ادھر بیٹھ کے بنایا تھا جلدی سے۔ یہ پرچہ جو ہے نا میں نے ٹوٹل کیے سارا۔ جناب یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، NHA میں 25 اسکیمیں پنجاب کی، 21 KPK کی، 17 بلوچستان کی، 6 سندھ کی۔ اچھا 6 اس لیے ہو رہی ہیں یہ 6 بھی کمبائنڈ اسکیم ہے۔ فار ایگزامپل جو جامشورو 7 روڈ بتا رہا ہوں، اس کو ایک اسکیم کو 3 اسکیمیں ڈالی ہوئی ہیں، 2 سندھ کی ہیں، 1 باہر کی ہے، تو کمبائنڈ اسکیمیں جو انٹر پروونشل ہوتی ہیں ان کو بھی رکھا گیا اس میں۔ 44.5 ارب پنجاب۔ اچھا ٹوٹل کاسٹ ان اسکیمز کی 1038 ارب، یعنی 1 ٹریلین سے اوپر جو پنجاب کی اسکیم ہے NHA میں۔ ایلوکیشن 44.5 ارب جو میں ابھی بتا چکا تھا آپ کو۔ KPK کی 21 اسکیمیں 535 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ، ایلوکیشن 39 ارب روپے کے قریب۔ بلوچستان کی 17 اسکیمیں 437 ارب روپے کی کاسٹ، ایلوکیشن 24 ارب۔ ہماری 268 ارب روپے، مطلب بتا نا میں نے ٹوٹل کاسٹ 1 ٹریلین 535 بلین 437 بلین اینڈ 268 بلین، اور 15.7 بلین کی ایلوکیشن جو میں نے آپ کو بھی بتائی، جس میں 7-7.5 ارب روپے ہیں VGF فنڈنگ کے۔ فائنینس 18 اسکیمیں پنجاب کی 120 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ، 35.6 ارب روپے کی ایلوکیشن۔ 10 اسکیمیں KPK کی 95.4 ارب روپے کاسٹ، یعنی پنجاب کی 120.9 121 سمجھ لیں، KPK کی 95۔ بلوچستان کی 32 اسکیمیں 140 ارب، سندھ کی 2 اسکیمیں 4.8 ارب۔ ایلوکیشنز پنجاب 35.5، KPK 66.5، بلوچستان 141، سوری نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، پنجاب 35.5، KPK 66.5، بلوچستان 18.8 تقریباً 19 ارب، سندھ 1.5 ارب۔ اس طریقے سے واٹر اور ہاؤسنگ اور PND یہ سب ملا کے
صرف ان 4 ڈپارٹمنٹس میں پنجاب کی ایلوکیشن 94 ارب ہوگی. تو یہ میں نے کہا, آپ نے کہا 93 ارب, یہ 4 پہ مجھے 94 پہ تو ابھی پہنچ گیا ہوں. صرف 4 سیکٹر لیے میں نے, اور انہی 4 سیکٹر کا کے پی کے کا ہے 128 ارب, بلوچستان کا ہے 68 ارب, اور سندھ کا ہے 64 ارب. اب اس میں وہ اسکیمیں ہیں نا, یہ ساری انکلوڈ ہیں, ٹفٹائل 19 اسکیم آف بدین, لکھی ڈسٹرکٹ شکارپور میں روڈ, یہ سب شامل ہیں اس میں, جو سندھ حکومت نہیں ریکمینڈ کر کے بھیج رہی ہیں, سندھ حکومت سے صلاح مشورہ نہیں لے جا رہی, یہ ڈائریکٹ آ رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے ایک اور اعتراض ڈالا تھا, 10.3 ارب روپے انہوں نے ڈالے ہیں پی این ڈی میں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. کسی اور صوبے کو کوئی پیسے نہیں دیے اس ڈویژن میں, صرف سندھ پہ یہ مہربانی ہے. وہ مہربانی کیسی ہے کہ ایک کمپنی بنا دی ہے SIDCL, اس کو یہ پیسے سارے جائیں گے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کر دیا. پچھلے سال کیبنٹ تھا, ہر سال بدلتے ہیں اپنے پیرنٹس, یہ ہر سال بدلتے ہیں. میں یہی کہوں گا نا, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال بدلتے ہیں اپنا, کبھی کیبنٹ ہوتا ہے, کبھی فائنانس ہوتا ہے. اس سال اس کا PND ہے SIDCL کا. 10.3 ارب روپے دیے گئے, اور میں نے ادھر بتایا بغیر صلاح مشورے کے سندھ حکومت سے. گرین لائن منصوبے نے پچھلے مانسونز میں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حالت کی تھی سب کو پتا ہے, اور ادھر میں نے بتائی کہ ان لوگوں نے بغیر صلاح مشورے کے ڈرینز کے اندر فاؤنڈیشنز ڈال دی تھی, ڈرینز بلاک کر دی تھی. آپ سب کو پتا ہے, یہ میں خود سائٹ پہ جا کے دیکھی تھی یہ چیزیں. 10.3 ارب میں نے اپنے خط میں لکھا, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائے ادھر. نہیں برداشت کریں گے ہم, وی ول ریزسٹ. یہ اس طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں, 2 پاکستان نہ بنائیں. وہاں پہ وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے, خرچ کرو. ہم چلیں خرچ آپ کریں, ہم سے کنسلٹ تو کریں, ہماری پرائرٹیز تو دیکھیں. نمائندے ہم ہیں, آپ پرائرٹیز کس کی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر آپ یونین کاؤنسل میں جا کے روڈ, راستے, نالیاں بنائیں گے پرائم منسٹر پروگرام میں, یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ کہیں پہ. اور یہ جب یہ اتنی بحث و مباحثے میں ایکسیپٹ بھی کی گئی چیزیں کچھ, فار ایگزامپل میں نے کہا کہ انہوں نے کہا 4 بار ہونی چاہیے NEC کی میٹنگ. فیڈرل فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہی تھی بات, ان کو میں کریڈٹ دوں گا, اور میری بات نہیں مانی, جب انہوں نے کہی تو مان لی گئی بات. اب ہو بات تو میری بھی پچھلے سال مانی گئی تھی کہ کم از کم 2 میٹنگز ہو. کنسلٹیشن پروونسز کی بات کی گئی کہ جی کریں گے, لیکن آگے سے کریں گے, یہ چھوڑ دیں. مطلب آج جان چھوڑیں ہماری, اب آگے سے کریں گے. پھر اگلے سال بیٹھے ہوں گے, پھر یہی باتیں کریں گے اگر یہ بیٹھے ہوئے تو. یہ سارے اعتراضات میں نے ادھر رکھے. میں نے آپ کو نمبرز کے ساتھ بتایا, میں کوئی بغیر فیکٹس کے بعد بات نہیں کر رہا. الزام میرے اوپر یہ, یعنی سندھ حکومت کی, یہ چاہتے ہیں کہ یہاں خرچ ہی نہ ہو پیسہ. بھائی یہ خرچ یہ کر رہے ہو تم. ہم ادھر کتاب میں ڈالا گیا ہے, یہ میں ابھی پھر یہ بتاتا ہوں شروع میں. یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر. Karachi Transformation Plan was approved at a total size of 739 billion, which includes federal PSDP financing of 98.2 billion, PPP mode financing of 509 billion, मतलब federal funding 79 billion کی رکھی, PPP موڈ میں 509 ارب, جس میں بڑا ایک اماؤنٹ ہے اس کا KCR وغیرہ کا. سپریم کورٹ فنڈ آف 124.8 بلین. میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ فنڈز ہیں وہ کس چیز کے لیے سپریم کورٹ نے لیے؟ بحریہ کی زمین کے لیے. زمین کے پیسے کس کو جانے چاہیے؟ صوبے کو. آپ کیسے کلیم ڈال رہے ہیں؟ کلیم ڈالا ہوا ہے انہوں نے, انکانسٹیٹیوشنل کلیم ڈالا ہوا ہے. اگر غلطی میں نے کی ہے اور سپریم کورٹ نے فار ایگزامپل میں اپنے اوپر لے رہا ہوں نا,
اگر میں نے غلطی کی اور سپریم کورٹ نے پکڑی ہے تو پیسے مالک یعنی سندھ کے لوگوں کو جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ اور ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ صوبے کو جو پیسے ملتے ہیں وہ پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا پارٹ بنتی ہے. یہ ساری کانسٹیٹیوشن کی چیزیں، اور پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کو خرچ کرنے کا اختیار، اس کی اپروول دینے کا اختیار صرف صوبائی اسمبلی سندھ کو ہے. اور زمین کے پیسے بیکم پارٹ آف پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اینڈ اونلی دی پروونشل اسمبلی ہیز دی آتھرائزیشن ٹو الاؤ اٹس ایکسپینڈیچر or allowed to authorize its expenditure. اور یہ اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں. اچھا جی، the plan focuses on restoration of revamping of nalas, rivers, construction of road, mass transit projects and water supply to Karachi. An amount of 25.4 billion is allocated in PSDP 2021-22. باتیں انہوں نے بہت کی نالوں اور ریورز کی کنسٹرکشن کے لیے. مجھے ایک اسکیم، یہ پوری کتاب ہے، اگر کہیں مل جائے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہوئی، بہت سارے ہے نا مس ہو گئی ہو، مجھے نظر نہیں آئی ہے. جو انہوں نے پیسے رکھے ہیں، کہتے ہیں 25.4، میں نے پوری کوشش کی، مجھے 23.2 ارب روپے ملے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے. K4 پہ انہوں نے 15 ارب رکھے، سب سے بڑا اماؤنٹ، اور میں نے اس پہ کہا ہے کہ یہ ایک تو 15 سے بہت زیادہ چاہیے، اور وہ خود مانتے ہیں. سیکنڈلی، اس وقت وہ ڈیزائن ریویو میں ہے پروجیکٹ. میرا نہیں خیال کہ سال میں یہ خرچ ہو سکیں گے پیسے، لیکن یہ رکھیں، مان لیتے ہیں. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو فائنینس کے نا، وہ اس کی 1500 ملین اس پہ رکھے ہیں. SIDCL کو 5000 ارب دیے ہیں، ایک 5000 ارب نہیں 5 ارب، سوری ہاں غلطی ہو گئی. گرین لائن کے لیے تقریباً 3 ارب ہیں. ادر باقی ملا کے 2.1 بلین بنتے ہیں، اور KCR کے لیے انہوں نے 1 ارب رکھا ہے. 23.2 بنتے ہیں، 25 بھی نہیں بنتے انہوں نے ٹوٹل کیا. ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ اسکیمز تو پرانی چل رہی، نئی کون سی ہے بھائی؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، کیا K4 نیا ہے؟ کیا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نیا ہے؟ کیا گرین لائن نہیں ہے؟ وہ تو نواز شریف کہہ کے گئے تھے کہ 1 سال میں بنا کے دیں گے، 2016 میں تحفہ. KCR نہیں ہے. کون سی نئی اسکیم ہے؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان. ہاں نئی اسکیمیں ہم نے کی ہیں، اب اس بجٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو نہیں تھی پہلے. آپ ایک تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وائی جنکشن سے روڈ بن رہا ہے ہاکس بے کی طرف، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی. سائڈ کے روڈز بن رہے ہیں تقریباً 1 ارب روپے کے، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی. میران ہائی وے بن رہا ہے، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی. اس میں کون سی نئی اسکیم ہے میرے بھائی؟ ہاں نئی اسکیم ہے. نالیز اینڈ ڈرینز آف ڈسٹرکٹ سینٹرل UC نمبر فلانی، یہ ہے مطلب میں یہ ہے 19 نمبر اسکیمز آف ڈسٹرکٹ بدین. کون سی اسکیم ہے کچھ پتہ نہیں، صوبے کو کانفیڈنس میں لیے بغیر. تو ہمارے اعتراضات 2-3 تھے جو کہ ہم جو نوٹ آف ڈسینٹ ہے اس میں لکھ کے دیں گے کہ نمبر 1 ہماری ایلوکیشنز بہت کم ہیں. صوبے کی کوئی اسکیم، ہم نے 17 اسکیمیں بھیجی تھیں، ان میں سے ایک بھی اسکیم انہوں نے نہیں ڈالی. نئی اسکیم جو ہم نے بھیجی ہیں اسکیم، ایلوکیشنز جو ہیں بھی وہ صوبے سے رائے لیے بغیر، اسلام آباد سے آپ نے UC کے اندر ڈرینز اور نالی اور ٹریپ ڈالنا اور کموڈ بنانا، یہ ڈال دیے اسکیمز ڈائریکٹلی اسلام آباد سے. یہ اعتراضات ہمارے ہیں، اور انہی اعتراضات کے ساتھ ہم ایک نوٹ آف ڈسینٹ بھی بھیجیں گے. اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں کہ جو ہیں. شاہ صاحب سوالات اگر سینئر آدمی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتائی ہے، اور جو کچھ صوبے سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ پانی کا مسئلہ اور لائن آرڈر کا جو فنڈ دینے کا مسئلہ، سندھ کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور کیا سندھ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ 70% جو ان کو دے رہی ہے خود خرچ کرے؟ دیکھیں، پہلا سوال کیوں کیا جا رہا ہے وہ تو بہت ظاہر ہے نا. یہ تو بھائی صاحب آپ اتنے سینئر آدمی ہیں،
یہ تو سندھ کے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں. اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر ملیر میں الیکشن ہوتا ہے, مجھے ابھی ووٹ یاد نہیں ہے, لیکن ان کے اگر جو پچھلے ووٹ لیے تھے ان میں سے 10% لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھتا ہے تو سزا تو دینی ہے نا. اگر 4,000 پہلے کتنے تھے, 16 سے 4,000 ہوتے تو سزا تو دینی ہے نا بھائی. اگر بدین میں الیکشن ہوتا ہے وہ وڈرائی کر جاتے ہیں ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کے اوپر جو جس پارٹی سے ان کا اتحاد بھی نہیں ہے, جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ووٹ پتہ نہیں 10% رہ جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈبل ہو جاتے ہیں. سزا تو دینی ہے. اگر NA 249 میں پہلے نمبر سے 7ویں نمبر پہ جانے سزا تو ملے گی نا بھائی. تو یہ آپ کا جو سوال ہے بھائی صاحب, سوال بنتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے, یہ سندھ کے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ کیوں ووٹ نہیں دیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا دے کے شاید ووٹ لیں گے. سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بہتری کون چاہتا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم روک نہیں سکتے. نہیں روک سکتے. آئین کو ہم مانتے ہیں منوان. آئین میں یہ لکھا ہے کہ جو ٹیکسز فیڈریشن نے کلیکٹ کرنے ان کے پاس جائیں گے اور پھر وہ ڈسٹریبیوشن پراپر ہو. ہم اپنا کیس NFC میں بھی ضرور ڈالیں گے, لیکن ہم جیسے آپ کا سوال ہے بڑا کلیئر, ہم آئین کے تحت چلیں گے, ہم اس کو روک نہیں سکتے. منیر صاحب ایک سینئرز بیٹھے اور پھر بعد میں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے وفاقی حکومت کو خطوط بھی لکھے اور یہ سلسلہ بہت سالوں سے جائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی ریلیف جو ہے نہیں مل سکا ہے فنڈس کی فراہمی کے بارے میں. کیا کسی عدالتی فورم پہ بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آئین عدالت میں اگر ہم جائیں گے, مجھے نہیں, میں نے ڈسکس نہیں کیا اپنے لاء ڈپارٹمنٹ سے, لیکن میرا جو فرسٹ ریئیکشن اس کا نا, عدالت کہے گی کہ جی ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے, ہر ایک کی دی ہوئی. اور وہ پچھلی بار تو مجھے کہا گیا تھا, اس میں میں آپ کو منٹس پیچھے, مجھے کہا گیا تھا پچھلی بار کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ سے اجازت لینے کی, آپ سے وہ لینے کی. اب اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا ٹون کچھ چینج کیا, بلو ہاٹ بلو کولڈ جیسے ہوتے ہیں, تو وہ تو منٹ کیا پچھلی بار انہوں نے. تو انشاءاللہ تعالی ان کو سزا سندھ کے لوگ دیں گے, پورے پاکستان کے لوگ دیں گے. اس لیے پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ظلم تو ہوتا ہے جی, انصاف جو ہے نا وہ اس کے فارغ اگر آپ نا انصافی کریں, وہ ان کو مل رہنا چاہیے. صرف سندھ کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کتنی 14 الیکشنز ہوئے ہیں, ان میں سے 13 آ رہے ہیں نا, یہ سب کو پتہ ہے بھائی, سزا سب کو مل رہی ہے. احباب سفید بالوں والے یہ تو بالکل ہی ایک آپ نے فلسافیکل ڈسکشن میں مجھے ڈال دیں گے. میں تو بڑا سیدھا سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کو سزا دینا ہے, اور ان کو, میں منہ سے نکل گیا تھا سندھ تو ہمارا نہیں ہے, یہ وہ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کسی نے کہا تھا سندھ تو ہمارا نہیں ہے. امین سمرو صاحب بسم اللہ. جو مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کے حوالے سے سندھ حکومت کا کردار جو ہے نا وہ کافی مشکوک نظر آتا ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ قبضہ ہوا ہے, وہاں سے قدیم لوگوں کو, گاؤں والوں کو وہاں سے اٹھایا گیا, کسی بھی طرح سے تشدد کر کے یا کیا اس کی ملک کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ میں موجود ہے, اس میں تسلیم کیا گیا کہ غلط طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی, سب کچھ ہوا. تو کتنے افسران کے خلاف آپ نے آج تک کارروائی کی اس فیصلے کی روشنی میں, کتنے مدراج جو ہے اس فیصلے کی روشنی میں آپ نے ہٹائے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کی باؤنڈری وال کیوں نہیں ہے, یہ کیوں بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اطلاعات ہے کہ یہ بلوچستان کی سرحدوں کے اندر اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ اس کی اراضی کیا ہے, کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے. اور اب یہ جو کچھ ہوا, یہ نفرتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی, خاص طور پہ سندھی اور
क्यों मशकूक दिखाई देती है? देखिए मेरी बात सुने, अपनी पोजीशन क्लियर करें आप। हाँ देखिए मेरी बात सुने, हमने काफ़ी लंबा सवाल कर लिया। सबसे पहले तो इसको रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया, जैसे कि बनी गाला को रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने बताया कि जी ये ज़मीन हम इनको दे देते हैं। अब उसको हम कुछ नहीं, उन्होंने जो भी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की, जो केसेस चल रहे थे वो सारे ख़त्म कर दिए उसके साथ, आपको याद होगा, सारी बात आपको पता होगी, ठीक है। जो बहरिया को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी है उसके अंदर उनको पूरी इजाज़त है कि जो अपनी डेवलपमेंट करना चाहें करें। उसके बाहर अगर उन्होंने कोई ज़मीन लेनी होगी तो एक प्रॉपर प्रोसेस में वो बिज़नेस करना चाहें कर सकते, हम नहीं रोकते। ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है उसमें हमें पता चला था, बताया गया था कि जी फलानी तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, हम किसी को प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। नासिर शाह साहब ने पर्सनली कुछ लोगों से बात भी की, इंतज़ामिया ने की, उनको फैसिलिटेट किया, टेंट लगा के दिए, पानी मुहैया किया, गर्मी का टाइम था। हमने 2-3 चीज़ें जो कि हर एक के लिए, नॉट पर्टिकुलरली ये भी मैं भी करूँगा एहतजाज, हम भी कर रहे हैं ना पानी के सिलसिले में एहतजाज, कि जी आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे सुपर हाईवे, इसलिए कि आपकी मेजर आर्टरी है। अब वो कानून में लिखा कि नहीं ब्लॉक कर सकते, कोई मैंने स्पेशल नहीं बनाया। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आप एंटी स्टेट बात नहीं करेंगे, एंटी स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे। वो लोग आए, उन्होंने अपनी तकारीर भी की और काफ़ी देर तक वो तकारीर हुई, और फिर उन्हीं में से, इसलिए कि वो एविडेंस मौजूद है, बड़ी बातें हुई हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने, और तकरीबन काफ़ी लोग पकड़े भी गए, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, FIRs भी 11 के करीब दाखिल हुई हैं, 2 स्टेट ने कराई हैं, अभी तक 9 FIRs प्राइवेट लोगों ने कराई हैं जिनके अमलाक को नुकसान हुआ है। उन लोगों ने उन अमलाक को नुकसान पहुँचाया, रोड ब्लॉक किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, शक्लें भी हैं। ये नहीं कि मैं A, B या C को पकड़ लूँगा, इसमें जो लोग मौजूद हैं उन्हीं के खिलाफ पहले तो होते ना एंड अदर्स, लेकिन जो भी अरेस्ट होगा वो अरेस्ट होगा। अगर उधर पाया जाएगा बहरिया के लिमिट्स के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ देखा जाएगा, उसको हम उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे। इसलिए कि प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, हम सबको अलाउ करेंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान कानून को हाथ में लेना किसी का हक नहीं है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है, अब वो समझ रहे हैं कि आगे हम और करेंगे, ये अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे मैं फिर कहता हूँ, अभी नहीं, जब 2 महीना एक पहले एक और वाक़या हुआ था, FIR भी कटी थी, लोग अरेस्ट भी हुए थे, जो कब्जे करने की या जो जिन्होंने एग्रेशन किया था वो हुए थे। आगे भी ऐसा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को जी कोई आ जाएगा किसी और इलाके में कि जी ये इधर खाली करो और तोड़फोड़ शुरू करें, तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे? तो वो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जहाँ तक आपने क्लियर करने की बात की ना, वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। अब मैं और क्या क्लियर करूँ? एक वकील राव साहब जी, वकील साहब, ट्रस्ट डेफिसिट है। सिंध गवर्नमेंट पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पे हम ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो करप्शन की नजर कर देते हैं। हम सिंध में काम करवाएंगे, कराची में भी खासतौर पे, लेकिन SIDCL के थ्रू करवाएंगे जिसे आपकी इंडिया कंपनी कर्ज की मुदाखलत करार दे दे। ये वाकई भाई मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ ना, मैं सिर्फ ये लफाजी नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो नंबर्स बता रहा हूँ। किसी और सूबे में SIDCL क्या ट्रस्ट नहीं है? सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप, और आपके पास कोई करने के लिए नहीं है। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं, और काम कोई नहीं करते। तो मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ।
کہ یہ ایلوکیشنز ہیں، کیا صوبے کی الیکٹڈ حکومت سے، صوبے کی الیکٹڈ اسمبلی سے رائے لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں ٹرسٹ کی کہاں سے بات آ گئی؟ یہی مجھے یاد ہے نا، جب پچھلے دور میں میں چیف منسٹر 2016 میں جب الیکٹ ہوا، اس وقت ہم 2 صوبے اپوزیشن میں تھے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ آج بھی مجھے کہا جاتا ہے، ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جب اس وقت بھی تو پی ایم ایل این اپنی مرضی سے اسکیمیں کر دیتی تھی کے پی کے میں، تو کیا اچھی بات تھی وہ؟ مطلب یہ کیا اچھی بات تھی؟ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، جبکہ اس وقت پرویز خٹک صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا میں کہ نہیں جب بھی زیادتی صوبے کے ساتھ ہوتی تھی؟ کیا بلوچستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ یاد نہیں ہے کہ این ای سی کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، شاید خاقان عباسی کے زمانے میں 3 صوبے واک آؤٹ کر گئے تھے، ان کو یاد ہے کہ نہیں؟ تو کیا صوبے اپنی بات نہیں کریں گے کہ یار اپنے لوگوں کے لیے بات نہیں کریں گے کہ؟ اور اس کو ڈسٹرس میں کہہ دیا، پھر ان کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دیا، پھر ان پہ کیسز بنانے شروع کر دیے، یہی چلا رہے ہیں۔ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ نظر آ گیا نا، سارے الیکشن ہارتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں سب پتہ چل جائے گا۔ سی ایم صاحب جب بحیرہ ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایسی فوٹیج بھی دیکھی تھی جس میں لوگوں کو متحدہ کے پانی کی تصویریں ہاتھ میں تھی، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہاں پر جو کیمیکل استعمال ہوا وہ بھی پہلے بھی جو ہوئے ہیں واقعات ہوا، ایسی کوئی وہاں پر آپ لوگ نے کوئی انکوائری بچھائی، پتہ تو لگے بالکل یہ کیمیکل کہاں سے آیا، یہ اصل لوگ کون ہیں، یہ رسالت کو بھڑکانے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ میں بالکل یہ ساری ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دوں کہ آبویسلی ادھر پروٹیسٹ ہونا تھا، انتظامیہ نے، پولیس نے اپنے کیے تھے، ہم پروٹیسٹرز کو نہیں روک رہے تھے۔ اس دن جہاں تک مجھے پتا ہے بحریہ ٹاؤن میں اور لوگوں کا داخلہ منع کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ بند تھا، تو کہاں سے لوگ آئے اگر کوئی اور تھے؟ لیکن جو بھی فوٹیجز اویلیبل ہیں، بہت زیادہ فوٹیجز اویلیبل ہیں، ان سب کو انالائز کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انوالوڈ ہوگا، ہم حقی لوگ جو ہوں گے، جو واقعی انوالوڈ ہوں گے، ان کو ہم سزا دیں گے، اور جو ان کو انسائٹ کرنے والے ہیں ان کو سزا دیں گے۔ انسائٹ کرنے والے بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ ہوگا کہ جی صرف غریب آدمی جو ہے وہ ورکر کو دے دیا اور مراد علی شاہ کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہوگا۔ میرے بھائی وہ ساری فوٹیجز ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں نا، وہ ساری فوٹیجز ہیں، توڑ پھوڑ اگر اے بی اور سی نے کی ہے نا، اس کی شکل نظر آ رہی ہے اور اسی شکل والے لوگ گرفتار ہیں۔ اور آپ یہ بالکل ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی غلط گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جو اصل لوگ ہیں نا پہچان کے، اس لیے کہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، کوئی اگر ایسا ہی کرنا ہوتا نا تو وہ سی سی ٹی وی بند کر دیتے نا ساری بھائی، دونوں یار کچھ تو عقل کی بات کر لو۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو یہ میں کیمرہ بند کر کے پھر کروں گا نا، کیمرہ میں نے آن کیا ہوا اور میں غلط کام کرا رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ ایکچوئل جو گراؤنڈ پہ، اور میں کسی پہ الزام ابھی نہیں ڈال رہا، ساری چیز انویسٹیگیٹ ہو کے جو صحیح کلپریٹس ہوں گے ان کو سزا ہوگی، کسی کو غلط سزا نہیں ہوگی۔ لیکن
एक तरफ ये कहना कि जी ना करो, जैसे होता है ना, वो हम बचपन से देखते हैं कि जब दो लड़ रहे होते हैं तो जिसको मार खिलवानी होती है इसी को रोकते हैं, यार नहीं करो नहीं करो, दूसरा मार रहा होता है। ये हालत ये कि सरप्राइज कल मैं पाकिस्तान टूर से वापस आ रहा था तो आपकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई जो हमारा मोटरवे है वो बहुत दूर की होता है। कौन सा वाला? मुल्तान से 70 वाला, उसके बाद नहीं, मुल्तान से सक्कर तो अच्छा है, सक्कर तो हैदराबाद की बात करें आप। हाँ, बहुत बुरी हालत में और वाकई देखा कि रोड से बहुत खराब है। सर आपने बात की स्कीम्स की, हकीकत में आप जो पॉइंट्स फाउंडेशंस कर रहे हो नजर आया कि उसमें काफ़ी स्कीम्स में से इनका धोखा नजर नहीं आ रहा। सर नई स्कीम्स अगर सिंध हुकूमत की बात करते हैं, सिंध हुकूमत के टेन्योर को देखते हैं, जो नई स्कीम आप 3-4 स्कीम दिलवा रहे हैं, तो जिस तरह आप साइड एरिया की बात कर रहे हैं, साइड एरिया सालों से बर्बाद है। 1 करोड़ रुपए जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए जो वहाँ के सरकार स्टेक होल्डर हैं वो ये कहते हैं हर साल बजट में होती है, मिलती नहीं, लेकिन इस साल में मिलेगी। कौन सी? साइड एरिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, नहीं पिछले साल, खैर आप बात कर लें। हाँ, दूसरा सर आपने अनाउंस किया था कि माड़ी पुल के हवाले से कि जून में कंप्लीट हो जाएगा, जो टूट का शिकार था उसके लिए आपने 1 मिलियन रुपीस का आपने अनाउंस किया था कि हो जाएगा। किमाड़ी पुल, ये जो माड़ी पुल से ICI कुछ किलोमीटर जाता है, पूरा पैड टूटा हुआ है, जो उसका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग का सारा सिस्टम रहता है, वो आपने तकरीबन अनाउंस किया था कि वो जून में कंप्लीट कर देंगे। वो मैंने जो अनाउंस किया था वाई जंक्शन से, गुलबाई से वाई जंक्शन वाला रोड, वो कंप्लीट इंशाल्लाह जून में हो जाएगा। अच्छा, मैं आपकी सवाल समझ गया जी, मैं जवाब देता हूँ। ये तो मैंने नई स्कीम्स बताई ना, पिछले 3-4 सालों में कई डेवलपमेंट स्कीम्स कराची में हुई जो हम मेगा स्कीम्स के मद में करते हैं। शारा फैसल, मैं रिपीट करूँगा इसलिए कि पुरानी शारा फैसल 1970 के बाद हमने अब एक्सपैंड किया, उसको रिपेयर किया, तारिक रोड का पूरा एरिया, ये सारी स्कीम्स कराची में अंडर पासेस बनाए हैं, ओवरहेड्स बनाए हैं, ये पिछले 3-4 साल में हुई। मैं तो नई और बना के हमने ख़त्म करनी है। मैं नई स्कीम्स जो कह रहा था कि इन लोगों ने एक भी नहीं डाली, और ये इस साल में गुजरे जबकि हमारे पास बहुत शदीद किल्लत थी, फंडिंग की प्रॉब्लम्स थे, कोविड के इश्यूज। और अगले साल इंशाल्लाह बजट आएगा हमारा 15 जून को, उसमें आप देखेंगे कि अगले साल और नई स्कीम्स हम डालेंगे। नॉट लाइक देम कि एक भी नई स्कीम नहीं है, ये तो पुरानी स्कीमें सारी हैं। हमने पूरे सिंध के अंदर काफ़ी रोड नेटवर्क अपना बेहतर किया पिछले 4-5 साल में, लेकिन ज़रूरत बहुत है। हम रोड सेक्टर में एलोकेशन करते हैं, लेकिन हम मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत, मैं पंजाब का जिक्र करूँ, वो अपने पैसे भी उनकी अच्छे खासे होते हैं, वो भी लगाती है, और अगर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उनको मैंने बताया 70-75 अरब रुपए साल में फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट आ जाए और हमें सपोर्ट ना आए तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमारा पूरा नाम होता है। हमने रोड्स बनाए हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में, पुरानी बनाने की बात कर रहा हूँ, ये हमें कहते हैं ना कोई हाईवे बनाई नहीं, हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है, कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है। हमने नवाब शाह टू सांगड़ रोड बनाया 2-3 साल पहले, सारे सांगड़ के जो रोड्स थे वो बनाए, टेंडो वाला, यार ये अच्छे रोड्स बनाए। बातें करना बहुत आसान है इनके लिए कि जी यही कहा था ना कि इन्होंने क्या बनाया है, ये सारी दिखा दें इनको, अगर आके देखे ना, इन्हें बोले ये बनाए तभी तो आप लोग इलेक्शन हारते हैं इतनी बुरी बुरी तरीके से। उधर जो है आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों को सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि आपको पता है कि सिंध आपका नहीं है। वो जो कहते हैं, हम तो कहते हैं सिंध आपका है, पूरा पाकिस्तान आपका है। नहीं, मेरी बात सुने ना, सिंध के कौन सा नुमाइंदा है, अब मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसमें, हाँ सो कॉल्ड हैं तो सही, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का खामखा, बल्कि जो 4 नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तीसरे चौथे, चारों सिंध से हैं, चारों सिंध से हैं। एक मतलब ये देखें ना, चारों सिंध से हैं,
تو میں آگے کیا کہوں یار, مجھے بھی خیال آیا, آپ لوگوں نے سوال کیا, میں نے کہا شاید ایک کو کہیں اور جا کے الیکٹ ہونا پڑا, ٹھیک ہے جی, ایک جو ہے مطلب کیا یار, آپ سب کو جانتے ہیں, وہ یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتے ہیں, یہاں ابھی بھی ان الیکٹڈ ہے, ان 4 میں سے 3 ان الیکٹڈ لوگ ہیں, اور چوتھا سندھ سے ہے لیکن الیکٹڈ سندھ سے نہیں ہے. تو آپ نے میری آنکھیں اور کھول دی, کیا کہوں. بلوچ صاحب, بلوچ صاحب, میرے بھائی اکرم دیکھیں, میں نے پھر ریپیٹ کیا ہے کہ کارروائی صرف اس پہ ہوگی جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ادھر ملے. اب یہ بالکل یقین کر لیں, نام تو آگے اگر آگے, کارروائی صرف اس پہ ہوگی جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ملیں گے. دوسری بات یہ کہ اکرم آپ کے کا نقصان کرے گا کوئی تو مظلوم تو آپ بنیں گے نا. تو آپ, یہ بڑے عجیب سی بات ہے, اگر آپ کا کوئی نقصان کرے گا تو آپ مظلوم تو کہلائے جائیں گے نا. ہاں, اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نقصان جس نے کیا ہے اس کو سزا ملے, انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا. حفیظ بلوچ. میرے بھائی مداخلت, آپ نے خود ہی لفظ کر دیا, کام کس کا ہے, مداخلت نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مطلب آپ نے تو میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا وفاق مداخلت کر رہی ہے, تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹائم بس مجھے میٹنگ دیا ہے. کرتے رہے بھائی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیس میرے اوپر ڈالا گیا ہے وہ اس پلانٹ کا ہے جو 1 منٹ بھی بند نہیں ہوا, ڈسپائٹ کہ آپ نے سارے لوگ ان کے اندر کیے, میرے اوپر کیس کیا, جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کے اوپر کیس کیا, وہ پلانٹ اس کے باوجود جب شروع ہوا ہے 1 سیکنڈ بھی بند نہیں ہوا, اور کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی کنٹینیوسلی دے رہا ہے. میری جو ہے نا باعزت بریت اسی میں ہے. بات ختم. کوئی بات آنے دیں یار. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.